اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر یوٹیوب اور فیس بک سے آپ سے مخاطب ہوں، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے، آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں جو ہے وہ آپ لوگوں کو عطا کرے، آمین۔ ویورز، نیا ہفتہ شروع ہو گیا اور مجھے تو ظاہر ہے انتظار ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا۔ آپ انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ایکسپیکٹ یہی کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں جو میں پریزنٹ کر رہا ہوں پسند آتی ہوں گی۔ آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں، جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں تو خیر آپ لوگ کمنٹس کم ہی کر رہے ہوتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے اس میں بھی کمنٹس کیا کریں۔ اور ویسے جو فون کے اوپر میسیجز آپ کے آتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں جو نئے آتے ہیں چینل کے اوپر ہمارے ویورز، تو اس کو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو اس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور ویڈیوز کو دل کرتا ہے تو لائک کر لیں، ریکویسٹ آپ سے یہی ہے، اور پھر اس کو شیئر کر دیں۔ اچھا ویورز، میں آغاز کرتا ہوں برج حمل سے، ایریز جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ افراد جو ہیں ان کی گھریلو رنجش میں تھوڑا سا اللہ نہ کرے اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ اگر پلان کرتے ہیں مثال کے طور پہ کہیں ایکسکرشن کے لیے، کہیں جانے کے لیے، کسی آپ اپنے ہلی ماؤنٹینیس ریجن کے اندر جانا چاہتے ہیں، پہاڑی علاقے میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں جائیں، انجوائے کریں، تھوڑا سٹریس کا لیول جو ہے وہ کم رہے گا، اور دوسروں کو کوشش کریں گے اپنے معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کرنے دیں، ان کو موقع نہ دیں کہ وہ غیر ضروری انٹریکشن رکھیں یا دخل اندازی کریں۔ اچھا، اس ہفتے میں نا کچھ اچھی چیزیں بھی ظاہر ہیں۔ میں نے سوچا کہ پہلے تھوڑی سی ٹف چیز جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ اس ویک میں آپ کے مسائل جو بھی پیچھے سے آ رہے ہیں ان میں کچھ پیش رفت ہوگی، یعنی کچھ بہتری جو ہے اس کی طرف جائیں گے معاملات انشاءاللہ، اور قسمت جو ہے وہ قدرے بہتر بیہیو کرے گی، بہتری کی طرف جو ہے وہ معاملات آپ کے اللہ کرے گا جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مصروفیات جو ہیں وہ آپ کی ٹھیک ٹھاک رہیں گی اس ہفتے میں، یعنی آپ گیسٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، گیسٹ بن کے جا بھی سکتے ہیں، مگر زیادہ جو ہے وہ آمد ہے، گیسٹ کی آمد جو ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مہمان جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے، اور دوستوں کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرے گا زیادہ، اور جس کام کو آپ پلان کر لیں دوستوں کے ساتھ مل کے، اچھے جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ آپ پلان کر رہے ہیں تو آپ وہ پورا کریں، اور آپ اس طریقے سے باؤنڈ ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو کام پورا کرنا ہی پڑے گا، اور وہ فائدے کا کام ہوگا۔ اور اگر آپ لیٹ سے کنسٹرکشن کے بزنس سے ایریز والے اگر آپ وابستہ ہیں تو سرمایہ اگر آپ کے پاس کم ہے تو آپ کو اس ہفتے میں سرمایہ کی پروویژن جو ہے تعمیراتی کام کے لیے دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، اور دوبارہ اس ہفتے کام آپ کا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور جو صحیح مطلب جو بڑے اچھے لیول کے بزنس کے اندر لوگ ہیں وہ اس ہفتے میں زیادہ تر کاروباری جو معاہدے ہیں ہو رہے ہیں، لو لیول کے اوپر ہو رہے ہیں، کاروبار کم ہے ڈیو ٹو جو بھی حالات ہیں اس وقت، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے کاروبار تو ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے انسان کی جو ذاتی ترقی ہے وہ ہوتی ہے، تو دنیا میں جو اس وقت حالات ہیں اس کے حساب سے تو کم ہے، مگر کاروباری حضرات پھر بھی نئے معاہدوں کے اوپر دستخط کرتے ہوئے، سائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو جو اس ویک کے لیے صدقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہفتے کی شام تک جو ہے نا آپ گوشت کا صدقہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور سیٹرڈے، ہفتے کا مطلب سیٹرڈے ہے، اور پڑھنے کے لیے آپ کا جو ہے
وہ ہے درود شریف آپ پڑھ لیں نماز فجر کے بعد، اور آپ اس کو 5 دفعہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں درود شریف کو اول آخر. اور ورد آپ نے جو رکھنا ہے وہ یا اللہ یا کافی یا باقی، یا اللہ یا کافی یا باقی. یہ آپ 3 تسبیحیں جو ہیں اس کی یہ آپ اپنے ورد میں رکھیں نماز فجر کے بعد. اور صدقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گوشت کا صدقہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے برج حمل والوں نے. اب ہم آتے ہیں برج سور کی طرف، جس کو انگلش میں ہم ٹورس کہتے ہیں. ٹورس والے جو ہیں وہ ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر زیادہ کوئی پریشانی کی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہے. آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ہے اس ہفتے میں جو آئے اس کو آپ ضرور اٹینڈ کیجیے، اور تاکہ بچوں کی جو کارکردگی ہے تعلیمی کارکردگی یا جو ان کی غیر نصابی سرگرمیاں اسکول کے اندر کھیل کود ہے اس کے بارے میں، تاکہ آپ کو مکمل معلومات جو ہے وہ رہے اور آپ کی پریشانی جو ہے وہ اس سے نہیں مطلب بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی. اور یہ کریں کہ جو گھر پہ آپ اپنا بچوں کو جو لوگ خود پڑھا رہے ہیں وہ جنہوں نے ٹیوٹرز رکھے ہوئے ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے اوپر تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے دیں. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جن لوگوں نے اپنے بچیوں کا اسکول چینج کرنے کا سوچا ہوا ہے تو یہ ویک بہتر ہے، اس میں آپ پلان کر کے ایگزیکیوٹ بھی کر لیں گے تو وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے آپ کے ساتھ وعدے وعید کیے ہوئے ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے فائنینشلی، تو وہ دوست احباب تھوڑا سا ریویو کریں گے اس ویک میں. تھوڑا سا ٹائم ممکن ہے لے لیں، ممکن ہے کہ فوری طور پر ڈیسیژن کر دیں، مگر جو پلانیٹری پوزیشن ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اپنے ڈیسیژن کو ریویو کرنے کے لیے وہ لے سکتے ہیں. اور اس ویک میں نا آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کسی کے خلاف آپ کر سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، تو پڑ جائے گی. مگر یہ ہے کہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سکسیس کا رستہ نکالے گا. غیر ضروری جو متوقع آپ کے اخراجات ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور ان کو تھوڑا سا آپ کو باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اخراجات جو ہیں وہ کنٹرول کرنے ہیں آپ نے، کیونکہ اس ویک میں تھوڑے سے زیادہ اخراجات ہیں. اور جو خواتین ہیں ٹورینز ان کو گھریلو مسئلے مسائل کا ذرا سامنا رہے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ جو اپنے لائف پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ کوشش کریں کہ بات کریں، ان کے ساتھ مسئلہ ڈسکس کریں اور اس کا کوئی وے آؤٹ جو ہے وہ آپ نکالیں. اس کے لیے پھر یہ کریں آپ کے اپنا جو پیس آف مائنڈ ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں اور آپ جناب بات کریں، حل نکل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو اس ویک میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو پروفیشنلی بہتر رکھیں. اس سے یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک رہیں گی، ورنہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے باسز کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اس طرح کے ہیں کہ اگر اس ہفتے میں وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر لمبی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ جو ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو رشتے کے معاملات ہیں ٹورس والوں کے، وہ یہ جو ویک ہے شادی جن کی اینٹیسپیٹڈ ہے ایکسپیکٹڈ ہے، اس ویک کے اندر نئی جو ریلیشن شپ ہے شادی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ فروٹفل ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہاں پہ جی آپ کے لیے صدقات جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ بدھ والے دن آپ چنے کی جو دال ہوتی ہے وہ اس کا صدقہ آپ دیں، اور ٹائم اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ عصر کی نماز سے پہلے آپ لوگ جو ہیں چنے کی دال کا صدقہ جو ہے وہ دے دیں. اور آپ کے اس ہفتے کا جو ورد ہے وہ ہے یا وارث یا والی، اور یہ آپ نے پڑھنی ہیں 2 تسبیحاں، اور یہ درود شریف اول آخر 5 7 11 مرتبہ آپ پڑھیں، اور 2 تسبیحاں جو ہیں وہ آپ نماز عصر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ پڑھیں. اور پھر اللہ رب العزت سے اپنی جو چیزیں ہیں معاملات ہیں ان کی بہتری کے لیے
دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جیمنائی کی، جس کو جوزا کہتے ہیں اردو میں، فارسی میں، عربی میں، تو جیمنائی والے جو ہیں، جیمنائی جس کا لارڈ جو ہے وہ مرکری ہے، جیمنائی والوں کے لیے اس ہفتے جو ہے بہت زیادہ بزی رہنے والا شیڈیول جو ہے وہ رہے گا، اور آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ جو گھریلو معاملات ہیں نا آپ کے، چاہے آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں، آپ نے اپنے جو گھریلو معاملات ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی ہے، ان کو اگنور نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ اگر آپ ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پھر مزید پریشانیوں کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہے چیز اگنور کرنا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگنور نہیں کرنا، اور آپ جو ہیں جو بھی معاملات ہیں، چاہے آپ ملازمت سے منسلک ہیں، چاہے آپ کاروبار سے منسلک ہیں، چاہے یہ آپ کی گھریلو معاملات ہیں، اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو حقائق ہیں، ریالٹیز ہیں، ان کا جائزہ آپ نے خود لینا ہے، اور پھر اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ لوگوں کی بات سنیں ضرور، مگر یہ ہے کہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوشش یہ کریں کہ معلومات جو ہیں وہ پوری ہوں، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ناکافی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے انفارمیشنز کے، جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے اگر وہ ناکافی ہوتی ہے تو پھر مشکلات آ جاتی ہیں۔ اور اس ویک میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آلموسٹ ہر چیز میں، مطلب وہم نہیں پالنا آپ نے، مگر ہر چیز میں آپ نے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قدم اٹھانا ہے، اور احتیاط کے ساتھ جو ہے ڈیسیژنز ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، دوستوں سے ریلیٹڈ، سہیلیوں سے ریلیٹڈ جو ہیں، ان میں احتیاط کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ مطلب قدم رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کے لیے، خواتین ہیں یا حضرات ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا نا مس انڈرسٹینڈنگ والے معاملات جو ہیں وہ ارائز ہو سکتے ہیں، تو میوچول ڈسکشن کے ساتھ اس غلط فہمی کو اول تو پیدا نہ ہونے دیں، اگر ہو جاتی ہے تو بیٹھیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہفتہ آپ کا اس طرح کا ہے کہ اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے، تو آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں، اس کا حل نکال لیں۔ اور یہ ہے کہ کوئی ڈیسیژن آپ نے بچوں کی شادی سے ریلیٹڈ، منگنی یا نکاح سے ریلیٹڈ لیا ہوا ہے، تو فیملی پہلے نہیں اگر اس طرف تھی تو اس ہفتے میں زیادہ پاسبلٹیز ایسی ہیں کہ فیملی جو ہے وہ آپ کے ڈیسیژن کا احترام کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یعنی آپ نے ایک ڈیسیژن لیا ہوا ہے بینگ اے پیرنٹ یا بینگ اے بڑا، تو پھر وہ آپ کی بات کو آنر کیا جائے گا اس ہفتے میں انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہاں پہ جی میں آپ کو صدقہ بتاتا ہوں، منگل والے دن آپ نے روٹی اور دال جو ہے نا، وہ دال پکائیں، اور روٹی جو ہے وہ آپ نے جتنی بھی اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، آپ روٹی اور دال جو ہے وہ آپ تندور سے بھی لے سکتے ہیں، تو خیر مہنگی ہو گئی ہیں، بٹ یہ کہ جتنی کیپیسٹی ہے آپ کی، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مزید بڑھائے اس کو، تو آپ جو ہے وہ روٹی اور دال جو ہے وہ تقسیم کریں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ کے ایشوز ہیں دنیا میں، پاکستان میں بھی خاص کر، تو یہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا آپ کو انشاءاللہ۔ سورہ واقعہ جو ہے وہ آپ نے نماز مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے ایک مرتبہ جو ہے وہ ضرور پڑھ لینی ہے، اول آخر 5 7 11 مرتبہ جو درود ابراہیمی ہے یا کوئی سا بھی جو درود ہے آپ وہ پڑھیں، اور پڑھ کے جو ہے وہ آپ سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری فرمانے والی پاک ذات ہے۔ میں اب بات کرتے ہیں جی ہم برج سرطان کی، جس کو انگلش میں کینسر کہا جاتا ہے، اور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی سرطان ہی کہا جاتا ہے اس کو۔ جو سرطانی حضرات اس ہفتے میں سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ویک۔ تو مثال کے طور پہ اگر آپ ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پروموشن کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ویک اس طرح اللہ کی رحمت سے آپ کو سپورٹ دے گا کہ بہت زیادہ گمان یہی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ جناب آپ کو سفارش کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ پروموشن، ترقی کے سلسلے میں۔ باقی بھی اوورال آپ کا ویک جو ہے یہ اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں
کہ یہ بہتر ویک ہے کہ بہت سارے جو معاملات آپ کے 2-3 سال سے التوا میں چلتے آ رہے ہیں، اب وہ آپ کو بینیفٹ دینے کے قریب ہیں، انشاءاللہ فائدہ آتا ہے آپ کو، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں سرطانی حضرات، خواتین، کہ جن کو پسے پردہ پیچھے چھپے ہوئے جو مخالفین ہیں وہ کوشش کریں گے پریشان کرنے کی، مگر اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اور آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اپنی عبادات جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے آپ ادا کریں، تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ طبیعت جن کی خراب رہی ہے، سرطانی خواتین حضرات کی، پچھلے چند ماہ میں آپ کہہ لیں یا پچھلے 5 سے 6 ہفتے میں آپ کہہ لیں، وہ اس ہفتے صحت کی بہتری کو فیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرض جو ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وسائل اللہ پاک آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ، تو آپ بالکل تسلی میں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ سینسٹیو لوگ ہیں، ایزی رہیں، آسانی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے پیدا کی ہوئی ہے، اس کو محسوس کریں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہفتے والے دن اور منگل والے دن، ہفتے والے دن اور منگل والے دن 2 دن آپ سلیکٹ کر لیں، اس میں آپ کوئی سا بھی جو حسب توفیق گوشت آپ دے سکتے ہیں صدقے کا، پرندوں کو کھلا سکتے ہیں، ان کو کھلا دیں، کسی مستحق کو اگر دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیں اپنی توفیق کے حساب سے، کیونکہ جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایت کی گئی، اور اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن کریم میں ہمیں عنایت کی گئی، تو یہ جو ہے یہ ضرور کریں۔ اور سورۃ النبا جو ہے نا اس کو پڑھیں، تلاوت اس کی رکھیں مغرب کی نماز کے بعد، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 30ویں سپارے کی سورہ مبارک ہے، تو اس کو آپ پڑھیں اول آخر 5 7 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ ڈیئر ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد کی، جس کو انگلش میں لیو کہا جاتا ہے۔ تو لیو والوں کے لیے سب سے پہلی ایڈوائس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے ایسی بحث کا حصہ نہ بنیں، کہ ایسی بحث میں حصہ نہ لیں جس کے بارے میں آپ کی انفارمیشن انسفیشینٹ ہے، نہ کافی ہے۔ اور اگر لیٹ سے آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے جو بھی بات کرنی ہے تو آپ تھوڑا سا ریسرچ کے بعد جو ہے وہ بات کریں تو بہتر ہے۔ آن لائن شاپنگ جو کر رہے ہیں اسدی افراد، ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا دھیان آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ دھوکہ ملنے کا چانس ہے، تو دھوکہ نہیں کھانا آپ نے آن لائن شاپنگ کے دوران بھی، اور احتیاط جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے۔ یہاں پہ نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، لیو والے جو افراد ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ رومانس کو لے کے، افیکشن کو لے کے کافی کنفیوزڈ ہیں، تو اس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی جو چوائس ہے اس کو آپ ایک دفعہ بیٹھیں، ریویو کریں، اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچ کے اپنی کنفیوژن کو جو ہے وہ دور کر لیں۔ بے یقینی جو ہوتی ہے وہ انسان کو تنگ کرتی ہے، خراب کرتی ہے، تو بے یقینی کی کیفیت سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ انالائز کریں۔ اس ہفتے آپ کی جو پرسنل لائف سے ریلیٹڈ انالیسس کی سکلز ہیں وہ بہت بہتر رزلٹس آپ کو دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں فیملی سے ریلیٹڈ جو آپ کے علم میں آج تک شاید تھیں، آپ نے غور نہیں کیا، یا آپ کے علم میں نہیں تھیں، ان کے اوپر سے پردہ آپ کے سامنے اٹھے گا، کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی راز جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا، تو اس میں اوور ریئیکٹ کرنے کی آپ کو قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ اور جو کاروباری افراد ہیں، اسد لیو والے جو ہیں، انہوں نے سرمایہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں، سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکیوشن ان کی نہیں ہو سکی، کام نہیں کر سکے، تو سرمایہ کی کمی کا مسئلہ اس ہفتے حل ہوتا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ تو جو لوگ جاتے ہیں ایڈیشنل انکم کی طرف، اضافی آمدن کی طرف، تو وہ
ان کے لیے بھی بہتری اس ہفتے میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. صحت کا اوور آل صحت کا جو ہے نا وہ آپ نے خیال رکھنا ہے. کوتاہی جو ہے وہ نہیں کرنی. اپنی میڈیسنز وغیرہ لیں ٹائم پہ. اور جو لوگ سٹریس کا شکار ہیں خاص طور پہ وہ اپنا جو بھی میڈیکیشن ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی آپ کو پرسکرائبڈ ہے، آپ اس کا جو ہے دھیان کریں. اچھا، آپ نے پیر والے دن سرخ لوبیا جو ہے پیر والے دن بھی دے سکتے ہیں اور جمعے والے دن بھی. سرخ لوبیا آپ جو ہے نا وہ صدقے میں دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اچھا، آپ کے پڑھنے کے لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں یا آپ عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں. ورد میں آپ نے رکھنا ہے یا اللہ یا رحمان. اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ رحمان ہونا چاہیے، رحمان آپ نے نہیں بولنا. یا اللہ یا رحمان. تو آپ نے اول آخر جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے 5 7 11 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے اس کی 3 تسبیحیں جو ہیں یا اللہ یا رحمان کی وہ جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. اچھا جی، اب ہم بات آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ورگوں کی. سنبلہ جس کو کہا جاتا ہے اردو، فارسی، عربی میں. تو سنبلہ والے لوگوں کے لیے جو خواتین اور حضرات ہیں، یہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ رسپانسبلٹی، اہم ذمہ داری جو ہے وہ آپ کو سونپی جا سکتی ہے. اور اگر آپ لیٹ سے کسی ادارے کے کارکن ہیں تو آپ کو کوئی اہم عہدہ جو ہے وہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. ایک ذمہ داری جو ہے وہ اٹھانے کے لیے آپ اعلیٰ اچھی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھانے کے لیے آپ ریڈی رہیں. اور ایک سمجھ لیجئے کہ کوئی دیرینہ آپ کی جو دیر سے خواہش آپ رکھتے تھے یا رکھتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ہفتے پوری کرتا ہے. وہ خواہش جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اضافی آمدن یا اپنے گھر سے ریلیٹڈ جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل ہونے کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹائم بہتر ہے یہ ہفتہ. یہ لگتا ہے قوی امکان ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس ہفتے میں ورگوں والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرے گا انشاءاللہ. اچھا، اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریلیشنز جو ہیں، ریلیشنز کی ہم بات کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ اگر آپ کے نئے ریلیشنز ڈیولپ ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے یہ کہ ان کو مینٹین کرنے کے لیے خاص طریقے سے جو ہے نا وہ آپ چلیں، احتیاط سے چلیں. اپنا جو زبان کے معاملات ہیں، اپنی جو آبزرویشن ہے، آپ کا جو بات چیت ہے، آپ کا کنڈکٹ، آپ کا کردار جو ہے وہ کسی غلط فہمی کا باعث نہیں بننا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ جیسے بات کریں گے، امپریشن اگر اس کا کوئی اور جائے گا تو وہ چیز مشکل ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو خاص ہنرمندی سے، ٹیکٹ سے کام لینا پڑے گا. اور جو کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے اس کے اوپر اگر آپ عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا. ایک اسٹیپ فارورڈ جو ہے وہ آپ کو جا کے وہ کام کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ. آپ کام وہ کر لیں گے. اور جو لوگ کاروبار میں ہیں ان کو قرضے سے بچنا ہے. جو بھی ورگو افراد ہیں ان کو قرضے سے جو ہے وہ بچنا ہے اس طریقے سے کہ اپنی پلاننگ کو اس ہفتے میں درست کریں. پلاننگ اگر آپ کی درست ہو جاتی ہے تو پھر قرض جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ برڈن کی شکل میں نہیں آتا. بزنس کے اندر چھوٹے موٹے لونز تو بندہ لیتا رہتا ہے، مگر ایک کوئی بڑا قرض جو ہے اس سے بچنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی کو، پلاننگ کو ری ڈیفائن کریں، ری ڈیزائن کریں. اور اگر آپ کو کوئی لالچ دے رہا ہے، کوئی اجنبی ہے یا کوئی ایسا بندہ یا بندی جس کے ساتھ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ملے ہوئے، وہ آپ کو ورگلا رہا ہے، لالچ دے رہا ہے، ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے چنگل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جناب میں عرض کرتا چلتا ہوں آپ کو کہ سیاہ کپڑا جو ہے نا، کالے رنگ کا جو کپڑا ہے، وہ بدھ والے دن آپ نے صدقہ جو ہے وہ دینا ہے. اور کسی کے کام آ سکتا ہے تو وہ دیں. کسی کو سوٹ بنوا دیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استعداد دی ہے. اگر سیاہ کپڑا نہیں دے سکتے تو پھر آپ سیاہ کالے ماش جو ہیں وہ صدقہ جو ہے وہ اپنی توفیق استعداد کے حساب سے جو ہے وہ دے دیں. کیونکہ صدقہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے،
فرمایا اللہ رب العزت نے، نبی پاک کا بھی پاک ارشاد ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے جو ورد ہے آپ کے لیے، وہ آپ نے نماز ظہر کے بعد جو ہے یہ پڑھنا ہے، یا محیطو یا باعثو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 5 7 11 مرتبہ درود شریف اول آخر جو ہے وہ پڑھیں۔ اور یا محیطو یا باعثو، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں 3 تسبیحیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 333 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں آپشنز ہیں آپ کے لیے۔ تو یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے کاموں میں برکت دے گا، آپ کی عزت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ تو مجھے یقین ہے آپ یہ کریں گے اور پھر اچھی فیڈ بیک جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی طرف سے۔